بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، رواہ مسلم۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان جس نے میں اور آپ کو مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہونے کا شرف بخشا۔ جیسا کہ میں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی حصہ، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ جو بھی خیر کی چیزیں تھیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلائی، اور جو بھی شر اور برائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے ڈرایا اور منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہر طرح کے آداب، سنتیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے امت کو بتلایا۔ پیشاب و پائخانے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، مسجد میں جانے نکلنے کے آداب، سونے کے آداب، ملاقات کے آداب، تمام چیزوں کے آداب۔ انہی میں سے آج میں جو اہم چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کی طرف عام طور سے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، جس سنت کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، جس کا آداب و لحاظ لوگ نہیں کرتے، اس سنت کے بارے میں آج میں آپ کے اس مختصر سے ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جماعی کے آداب۔ جیسے انسان کے اندر سستی چھا جاتی ہے، نیند مکمل نہیں ہوتی ہے، انسان تھکا ہوتا ہے، بدن میں تھکاوٹ ہوتی ہے، جماعی آ جاتی ہے، جس کو ہم منہ بائی بھی کہہ لیں، جماعی کہہ لیں، جماعی کہہ لیں، مختلف الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ناموں سے یہ چیز ہو سکتا ہے جانی اور پہچانی جاتی ہو۔ عربی کے اندر تثاؤب کا لفظ استعمال کیا ہے، سستی کی وجہ سے منہ کھل جانا۔ اس کی سنتیں کیا، کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، آئیے حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جب کسی کو جماعی آئے تو منہ کو روک لے، منہ کو بند کرے، منہ کو بند کرنے کی کوشش، بند رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر منہ نہیں بند کر سکتا ہے تو کم سے کم ہاتھ رکھ لے، ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ حدیث اس طریقے سے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يحب العطاس ويكره التثاؤب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو چھینک پسند ہے اور اللہ تعالی جماعی کو ناپسند کرتا ہے۔ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ۔ تو جب کوئی بھی مسلم جب اس کو چھینک آئے تو سننے والے ہر مسلمان جو بھی سنے اس کو، اگر اس نے الحمدللہ کہا ہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، دعا دینا چاہیے۔ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور جہاں تک رہے گی جماعی کی بات تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، حسب استطاعت اور طاقت اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو لوٹانے کی کوشش کرے۔ فَإِذَا قَالَهَا، اور جب اس نے کہا ہا، جیسے منہ انسان جمائی لیتا ہے، سستی کی وجہ سے منہ باتا ہے تو ہا کی آواز نکلتی ہے۔ فَإِذَا قَالَهَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، اور جب اس نے منہ بایا اور ہا کہا تو شیطان ہنس دیتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سے بخاری کے اندر حدیث نمبر 2663 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اپنے منہ کو روکے، اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لے۔ جب چھینک آئے تو پہلے تو منہ اوپر والی حدیث میں کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، اگر نہیں تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لے۔ اس طریقے سے اگر منہ بائی آ رہی ہے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، اس لیے کہ شیطان داخل ہوتا ہے، اگر ہاتھ نہیں رکھے گا تو شیطان داخل ہو جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوا، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے 2995 کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جماعی کو روکنے کا
جو طریقہ ہے وہ یا تو منہ بند کر کے آدمی منہ بند کر لے، دونوں دانتوں کو یعنی کھلنے نہ دے، یا اسی طریقے سے اپنے ہاتھ منہ پر رکھ لے، یا تو منہ بند ہے یا دونوں دانت کو دبا لے منہ کھلنے نہ پائے، یا اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لے، یا اس طریقے سے جیسے بھی وہ روکنا چاہے اس کو روکے۔ روکنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، روکنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو جمائی ہے، اور جمائی آنا فطری چیز ہر ایک کے ساتھ ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، لیکن جمائی کے وقت انسان اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب جمائی آتی ہے تو ہا ہا اس طریقے کے الفاظ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب بھی کسی کو جمائی آئے تو آواز کے ساتھ ہا یا اس طریقے کی اور دیگر آواز نہ نکالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیرده ما استطاع۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو روکنے کی کوشش، حسب استطاعت روکنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے لوگ تو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، جماعت آتی ہے، دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، خود وہ سنت کا مخالف ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے سستی اور کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تشویش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی جمائی وغیرہ آئے تو اس کو روکنے کی حتی الامکان حسب استطاعت کوشش کرنی چاہیے۔ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی طاقت ہو اس کے حساب سے روکنے کی کوشش کرے حسب استطاعت۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَهَا، جب تم میں سے کوئی شخص ہا کہہ دے، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان ہنس دیتا ہے۔ جب ہا کی آواز منہ جمائی لیتے ہوئے آتی ہے تو شیطان ہنس دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3298 اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2994 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر جو جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اذا تثاءب احدکم فلیرده ما استطاع ولا يقل جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، اور تم میں سے کوئی اس وقت کی آواز نہ نکالے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَتَحَ فَاهُ، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ کو کھول دے اس وقت، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ أَوْ بِهِ، تو شیطان اس کی وجہ سے، منہ کھولنے کی وجہ سے اور شخص کی وجہ سے ہنسنے لگتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 9530 نمبر کے اندر بیان فرمایا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جو عام لوگوں میں سننے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب ان کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے بعد جب ان کو جمائی آتی ہے تو جمائی آنے کے بعد وہ کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہاں پہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ کوئی بھی خاص ذکر اس وقت نہیں وارد ہوا ہے۔ جمائی آتے وقت، اس کو روکتے وقت کوئی بھی خاص ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے، کوئی بھی خاص ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں۔ اس لیے چاہے آپ اعوذ باللہ پڑھیں، چاہے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یاد رکھیں کہ ایسا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے سنت کے مطابق نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں شمار ہوگا۔ اس لیے جو سنتیں بیان کی گئی ہیں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، روکنے کی کوشش کریں، اپنے منہ کو بند رکھیں، دانتوں کو دبا دیں، ہاتھ منہ پر رکھ لیں اگر طاقت نہیں ہے روکنے کی۔ اسی طریقے سے آواز ہا وغیرہ کی نہ نکالیں، یہ سنت ہے۔ تو اور اسی طریقے سے کوئی مخصوص اذکار جمائی کے وقت، منہ کے وقت نہ پڑھیں۔ تو یہ جمائی کے وقت جو عام طور سے مسجدوں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے، لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کے اندر ہے، جمائی لیتے رہتے ہیں، کوئی سنت کا پاس و لحاظ نہیں، ان سنتوں کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات تک جمائی کے کیا آداب ہیں آپ تک بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا اور بدعات و خرافات سے اجتناب کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔